اللهم صل على سيدنا محمد. ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا. سپیدہ سحر نمودار ہی ہو رہا تھا. گھنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے. سرد شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی. طائران خوشنوا کی چہکاروں سے تمام فضا نغمہ زار بن گئی. جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی. مینا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جھم جھم کر رہا تھا. ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھی اور پھول مہک رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بیتاب ہو کر پکاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں قسط میں. ناظرین، اوپر جو منظر کشی کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی منظر کشی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات کے لیے باعث رحمت و سعادت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو قدیم سیرت نگار نے اس کو اپنے خاص انداز میں وہ کچھ یوں بیان کرنے لگتے ہیں کہ کسریٰ ایران کے محل کے کنگرے گرے اور آتش فارس یعنی ایران کی جو آگ کی وہ پوجا کرتے تھے وہ آگ ایک دم بجھ گئی. زمانہ حال کا سیرت نگار، اس وقت کا مؤرخ اس کو کچھ اس طرح بیان کرنے لگتا ہے کہ انسان کی حرکت سے اس کی بیرونی سطح میں اضطراب پیدا ہوا. اس کے ساکن بے حرکت سطح پر جتنے کمزور اور بودے قلعے بنے ہوئے تھے ان میں زلزلہ آیا. مکڑی کا ہر جالا ٹوٹتا اور تنکوں کا ہر گھونسلہ بکھرتا نظر آیا. زمین کی اندرونی حرکت سے اگر سنگین عمارتیں اور آہنی برج خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ سکتے ہیں تو پیغمبر کی آمد سے کسریٰ و قیصر کے خود ساختہ نظاموں میں تزلزل کیوں نہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمینہ بنت وہب کا بیان ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک کے شام کے محلات روشن ہو گئے. ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موسم بہار اسپرنگ میں پیر کے دن منڈے کو 7، 9 یا 12 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی صبح صادق یعنی فجر کی نماز کے وقت طلوع آفتاب یعنی سن رائز سے پہلے پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. اپنے والد کا پیار، محبت اور شفقت نہ پا سکے مگر براہ راست سماوی نگرانی میں ایک بڑے کام، ایک بڑی ذمہ داری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے تربیت کی گئی. عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا تھا. اپنے 24 سالہ نوجوان پیارے فرزند عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچے کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے. دادا نے نام محمد رکھا. سبحان اللہ، محمد کتنا پیارا نام ہے جس کے معنی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. شاعر اسلام سیدنا حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے اپنے رسول کی عزت بڑھانے کے لیے ان کا نام اپنے نام سے نکالا. چنانچہ عرش والا محمود ہے تو پیغمبر محمد ہے. اس کی شان اور اس کی مرضی تھی کہ نام محمد رکھا گیا. 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی ستائش،
تعریف کا شایان قرار پائے۔ عبد المطلب نے ایسا ہی جواب انہیں دیا۔ بلا شبہ اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل محاسن کا ہوا ہے، اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ کیا اپنے، کیا غیر، کیا مسلم مؤرخ، کیا ہندو مؤرخ، کیا یورپین مؤرخ، کیا دوسرے مؤرخ، سبوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کا اعتراف کیا ہے۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دے دیں، اگلی قسم میں انشاءاللہ جانتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا زمانہ کیسا گزرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد